پاکستان کی اصل اکانومی ہے ہی کرپشن. سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. پولیس کے تھانے، پولیس سٹیشنز بجلی چرا رہے. یہ بے ایمانی، بددیانتی، دلالی، کمیشن اور کک بیک میں آتے ہیں. 35 کروڑ کی کیا اوقات ہے؟ السلام علیکم ویورز. بھارت کے اپنے ایک حاضر سروس جنرل ایم بی کمار صاحب نے پہلگام ڈرامے کا پردہ چاک کر دیا ہے، بھنڈا پھوڑ دیا ہے، اسے ایکسپوز کر دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلگام واقعہ پاکستان نہیں بلکہ انڈیا کے اپنے اندر ہوا ہے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مودی سرکار نے پاکستان کے خلاف یا طرفہ طور پہ کارروائی کا حکم دیا ہے. تو یہ اس لیے نہیں کہ میں پاکستانی ہوں. ایک دیانتدار آدمی، عقل سمجھ جتنی اللہ پاک نے دی ہے اسی کے مطابق استعمال کرنی ہوتی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آدمی دیانتدارانہ بات کرے. اب پاکستان کی طرف سے جو یہ آفر ہے، یہ میں ایک انسان کے طور پہ بات کر رہا ہوں، پاکستانی کے طور پہ نہیں، اور اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اگر پاکستان کی طرف سے یہ آفر آتی ہے، جو کہ آئی ہے، کہ بھائی اس کی مل جل کے کر لیتے ہیں، اس کو انٹروگیٹ کر لیتے ہیں، انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں، اس کو ڈائسیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، تو مخالف فریق کو اگر وہ سچا ہے، اس میں کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ بہت زیادہ آپ کو ضرورت ہو تو 1 2 3 کوئی اپنے کامن جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے نمائندگان کو بیچ میں گھسا لیں. لیکن اگر وہ میں نہ مانوں کی رٹ لگائے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی بنیادیں جھوٹ پہ استوار ہیں. اچھا، مجھے اس بات پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی، مودی پورے ہندوستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، نمبر 1، اور پچھلے الیکشن میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی سب کے سامنے کی بات ہے، اس کو بچانے کے لیے یا کہیں ان کے اور الیکشنز ہو رہے ہیں، ایک فیور، ایک ہسٹیریا کریٹ کر رہے ہیں. تو اگر اس آدمی نے اپنے اور اپنے پڑوس کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا ہے، اس خطے کے ساتھ کھیلنا ہے، اس دھرتی کے ساتھ بددیانتی کرنی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے جیسے کوئی آدمی کسی کو، چاہے اس کا وہ کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اس کو خودکشی سے نہیں روک سکتا. یہ ایک ایسا کام ہے، nobody can stop. آپ اس کو جیل میں ڈال دیں، فلانا کر دیں، وہ اندر کچھ کر لے گا. سو یہ ڈے 1 سے جو میں ایک انسان کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ بہتر جانے، وہ جو کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم جیسے جو ممالک ہیں ان کی کھوپڑیوں میں دماغ بھی نہیں ہوتا. یہ جس طرف یہ جا رہے ہیں، جانا ہے، اگر یہ مطلب ڈیسٹنی ہے تو پھر اس کو کون ٹال سکتا ہے؟ اس کے انجام کے بارے میں سوچو. چونکہ پاکستان اور ہندوستان کے عوام کی اکثریت جو ہے وہ محرومیوں کا شکار ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ان کو اپ گریڈ کیا جائے، ان کی بہتری کا سوچا جائے. 12 جو بھی ہوتا ہے سامنے آ جائے. اگلی بات جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 35 کروڑ روپے کی مبینہ خرد برد کا انکشاف سامنے آیا ہے. پاکستان کی کون سی، مجھے بتائیں، ایسی جگہ ہے جہاں خرد برد نہیں ہوتی؟ جس ملک میں پولیس کے تھانے، پولیس سٹیشنز بجلی چرا رہے ہیں، میں نے آج دیکھا ایسے چھوٹ کے بھاگ گئے، بجلی انڈر گراؤنڈ لے کے گیا ہوا، یہ پتہ نہیں وارداتی ہے. جہاں اینٹی نارکوٹکس، منشیات کو روک تھام کرنے والے لوگ خود منشیات بیچ رہے ہیں، وہاں 35 کروڑ کی. اور یہ نئی بات نہیں ہے. میں اس خاتون کو، مجھے جو پہلے بے نظیر بھٹو کے زمانے میں اس وقت اپنے فارم ہاؤس پہ، ان کے سندھی شوہر تھے، بعد میں ان کی ڈیورس ہو گئی، مجھے شاید نام یاد آ جائے، ورنہ کل میں نام بتا دوں گا. یادداشت اب میری لڑکھڑاتی ہے تھوڑی سی. ان پہ بھی
بے تحاشا کرپشن کا الزام تھا. شی ہیز لیفٹ دا کنٹری فار ایور. یہ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں. تو یہ اس میں تو 35 کروڑ, اب تو 35 کروڑ کی تو اس ملک میں کوئی حیثیت نہیں رہ گئی جب یہ بےایمانی, بددیانتی, دلالی, کمیشن اور کک بیک پہ آتا ہے. 35 کروڑ کی کیا اوقات ہے؟ اور خاص طور پہ جو پاکستانی روپے کے ساتھ ہو چکا ہے, یہ 35 کروڑ تو میرا خیال ہے 12 کروڑ بھی نہیں رہ گیا. لیکن بہرحال خرد برد کا انکشاف ہوا ہے, تو نیا نہیں ہے. پاکستان کے ہر محکمے, ہر ادارے میں خرد برد اس کا بنیادی امتیازی نشان ہوتا ہے. تو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر خان نے اس معاملے میں مکمل رپورٹ 1 ماہ میں طلب کی ہے. چلیں 1 ماہ میں رپورٹ مل جائے گی. another 2 months, اس کا مطلب ہے آج سے لے کے 3 مہینے بعد میں دیکھتا ہوں اس میں سے کیا نکلتا ہے. کچھ بھی نہیں نکلے گا. پاکستان میں قدم قدم پہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پتہ ہے سب کو سب کا پتہ ہے. جو آدمی سرکاری ملازمت یہ وہ اس سلسلے میں ہے, وہ تو ننگی چٹی بات. بہت کم لوگ ہوں گے, میرا خیال ہے 1% بھی نہیں ہوں گے, جو خاندانی طور پہ جنہوں نے بہت انہیریٹ کیا ہوگا یا کسی کو سسرال کی طرف سے کو مل گیا ہوگا. ادروائز یہ جو 16ویں 17ویں 18ویں 19ویں 20ویں 22ویں تک کے گریڈ کا ٹیک ہوم ہوتا کیا ہے, باقی پیسہ کہاں سے آتا ہے, مجھے کوئی یہ سمجھا دے. تو ہمارے ہاں تو اصل اکانومی دیکھیں, پاکستان کی اصل اکانومی ہے ہی کرپشن. میرے ایک دوست ہوتے تھے, میرا جوائنٹ سیکرٹری تھے, ایڈیشنل سیکرٹری تھے, فاروق گیلانی. ان کے والد اللہ بخشے, فاروق گیلانی کی بھی ڈیتھ ہو گئی, اللہ بخشے, میرا بہت پیارا دوست تھا. ان کے والد تھے, ابھی میں نے نام لیا ہے بھول گیا, وہ لاہور سے MNA بھی رہے, ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا. فاروق گیلانی دوست تھا بہت پیارا, ہم اسے پیار سے گاروق فیلانی کہا کرتے تھے. وہ جوائنٹ سیکرٹری یا ایڈیشنل سیکرٹری ہوا منسٹری آف فائنانس میں. وہ اور ان کی اہلیہ ہماری بھابھی, وہ بھی دنیا میں نہیں ہیں, وہ ملنے آئیں. تو وہ اپنا اندر چلیں گئی. میں اور فاروق بیٹھ کے گپ لگا رہے تھے, تو میں نے کہا یار تو اب سینئر پوزیشن میں ہے فائنانس منسٹری میں, تو پاکستان کی اکانومی کا سنا, کہہ مار کے حساب. اس نے کہا پاکستان کی اکانومی کوئی نہیں ہے, ہر ایک کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں. اور اس نے مجھے بتایا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس نے کتنا پیسہ دینا ہے بابلا کا, اس کی بجلی کون کاٹے, حالانکہ کاٹتے نہیں چاہیے. اور فلاں اس نے گورنمنٹ کے مجھے ادارے گنوایا, اس نے کہا انہوں نے کروڑوں روپیہ دینا. تو پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر آدمی کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں, حتیٰ کہ ریڑھی والا. اور بہت سارے پروفیشنز ہیں جن میں سوائے ڈنڈیوں کے, جس کے پاس ڈنڈا ہے وہ ڈنڈے کے ذریعے, جس کے پاس ڈنڈی ہے وہ ڈنڈی مار کے. جنرلی یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, اگلا جو اس کا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کے دوران بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سنگین مالی بے ضابطگیوں کا, پھر وہی بات کہ 35 کروڑ کی رقم نکالے جانے کی تصدیق کی آڈٹ حکام نے. ظاہر ہے وہ تو نہیں غلط ہو سکتی نا, تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے مکمل رپورٹ کون سی مانگنی ہے, کافی ہے. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں ادائیگیوں سے متعلق واضح تضادات کی نشاندہی کی ہے. تو پاکستان تو ملک کی تضادات کا ہے, آپ اندازہ لگاؤ. اسلام کیا ہے, سلامتی. مسلمانوں کے بارے میں کیا حکم ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں, کسی عضو کو چوٹ لگے گی تو پورا جسم درد محسوس کرے گا. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, دودھ جیسی بچے کی غذا جہاں خالص نہ ہو, جہاں ریڑھی والے سے لے کے ٹاپ تک سب ڈنڈیاں یا ڈنڈے کھا رہے ہوں یا ان سے مال بنا رہے ہوں, کیا والی بات ہے. اگلی بات ہے وہ ذرا انٹرسٹنگ ہے, چونکہ بندہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا چلا رہا ہوں, جو کام میں کر رہا ہوں وہ نہایت سنجیدہ ہے, اس کے باوجود میں اسے کرتے ہوئے لطف اندوز ہو رہا ہوں. ویری گڈ. اچھا, یہ دنیا چلانے کا جو ہوتا ہے نا, عجیب بات ہے, ایک خاص طرح کی گہرائی کی کمی ہوتی ہے, ورنہ دنیا کی تاریخ ہمارے سب کے سامنے ہے. کوئی کم پڑھتا ہے, کوئی زیادہ پڑھتا ہے, کچھ نے سنی سنائی ہوتی ہے. کہاں گئے فرعون,
کہاں گئے نمرود, کہاں گئے شداد, کہاں گئے منگول. امیر تیمور ہمارا ایک مسلمان جرنیل تھا, اس کے بارے میں گورے کی کتاب ہے, اوپر نام ہے امیر تیمور کا, نیچے لکھا ہوا ہے دا ارتھ شیکر, جس نے دنیا جھنجھوڑ دی تھی, پورا قرہ اور جھنجھوڑ دیا. کدھر گئے؟ رشیا کے زارز, یہ وہ لوگ آتے ہیں, لوگ چلے جاتے ہیں. کدھر گئی آٹومن امپائر؟ 620 سال حکومت کی 3 کانٹیننٹس میں, آج کدھر ہے وہ؟ آج وہ ترکیہ ہے بس. اللہ اللہ فیصلہ, ایک آرڈنری ملک کو فاتحین والا کھاتا ختم ہو گیا. لیکن بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب تک گھوڑے پہ سوار ہیں تو ہیں. اچھا, انہوں نے کہا کہ ان کی دوسری مدت ایک صدارت پہلی کے مقابلے میں بہت مختلف ہے, اور وہ دوسری مدت میں خود کو زیادہ طاقتور محسوس کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے, آپ اس سے بھی زیادہ محسوس کریں تو کون روک سکتا ہے. اچھا, اور یہ اب ایک فٹ نوٹ ہے کہ ان کی انتظامیہ وفادار افراد پہ مشتمل ہے, اور عدالتی نظام کا ان کے ساتھ رویہ بھی پہلے سے زیادہ جاری ہے. یہ چلتا رہتا ہے, آل دس از پارٹ آف دا گیم. ہماری جو حکومتیں, ہمیں تو ان کو جمہوریت اور حکومتیں کہنا نہیں چاہیے, یہ تو فالس الیکشنز ہوتے ہیں, جھوٹ ہوتا ہے, واردات ہوتی ہے, 47 ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا سوچ کے انہوں نے فارم 47 نام رکھا. 1947 کو پاکستان بنا تھا, پتہ نہیں اس کی یاد منا رہے ہیں. لیکن بہرحال اقتدار جو ہے یہ پہچان ہوتی ہے بندے کی, یہ امتحان ہوتا ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے کسی انسان کو یا کسی انسانی گروہ کو انسانوں پہ حکومت کرنے کا جو سادہ مطلب ہے, یہ اللہ کی طرف سے انعام بھی ہوتا ہے اور امتحان بھی ہوتا ہے. اس کو امتحان سمجھ کے ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن حکمرانی کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی جب تک وہ اپنے انجام سے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. بھٹو صاحب, میں نے تو ان کے لیے جیلیں کاٹی ہیں, ان کو زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا, نہ میں پیپلز پارٹی کا کوئی رکن تھا, کچھ نہیں, جرنلسٹ تھا, لیکن وہ مجھے ظلم اتنا لگا کہ میں نے جیلیں, خیر نہیں گئے. بھٹو جیسا بندہ, پاکستان جیسا ملک آدھا ٹوٹ چکا تھا, فلانا یہ وہ, تو بھٹو صاحب کہتے تھے کہ میں ایم دی اونلی سیکریٹ کاؤ ان دس کنٹری. جملہ سنیں, میں اس ملک میں واحد مقدس گائے ہوں. تو مقدس گائے کا کیا بنا؟ تارا مسیح پھٹا, تختہ دار پھندا, کھینچا, معاملہ ختم ہو گیا. سو ڈرتے رہنا چاہیے. تھینک یو.